السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبد الاحد کا ناول خائن، ایپیسوڈ 6. 1 سال قبل. کیا تمہارا آزاد ہونے کا جی نہیں چاہتا؟ بگھی پوری رفتار سے امرتسر کی گلیوں میں دوڑ رہی تھی. یاسمین اور نور العین مجاہد بگھی میں سوار تھیں. کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ الجھی. یعنی کہ نور العین کی سیاہ آنکھوں میں خوابیدہ تاثر ابھرا. تم نے کبھی آسمان پر بھریری پھرتا پنچھی نہیں دیکھا؟ وہ کھل کر زندگی جیتا ہے. کیا تم بھی اڑنا نہیں چاہتی؟ کیا تمہیں اس کی آزادی سے حسد محسوس نہیں ہوتی یاسمین؟ ہمیں موقع ملے تو ہم ایک پل ضائع کیے بغیر بلندیاں سر کریں. وہ آپ ہی مسکرا دی. یاسمین اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی باتیں کر رہی تھی. نوری آپا، آپ ہوش و حواس میں تو ہیں. اماں کو پتہ لگ گیا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں تو وہ گھر سے نکلنا بند کر دیں گی ہمارا. یاسمین نے اس کے کندھے پر ہاتھ دھر کر اسے ہوش دلانا چاہا. یہی تو یاسمین، یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ اتنی محدود، اتنی چھوٹی. وہ مڑی. حب کے آنکھوں میں بے رخی اور شکایت تھی کہ خواہشات دل تک محدود کر لی جائیں. خدا نخواستہ لبوں پر آ گئیں تو ہماری زندگی کے یہ دائرے مزید تنگ کر دیے جائیں گے. یہ کوئی زندگی ہوئی؟ یاسمین پیچھے ہو گئی. بہن کی باتوں سے خطرے کا اندیشہ ہو رہا تھا. وہ کچھ نہ کہہ سکی، اس کی بات کی نفی نہ کر سکی. شاید دل کا ایک گمنام حصہ اس کی باتوں سے متفق بھی تھا. بگھی بھرے بازار میں رکی. یاسمین اور نور العین اتر گئیں. بھیڑ دیکھ رہی ہیں آپا، خدا یہ جگہ اگر سنسان، ویران اور خاموش ہوتی تو بہت بھلی لگتی. وہ بھرے ہوئے بازار کا جائزہ لیتے ہوئے بولی. نور العین ہنس پڑی. تمہیں بازاروں میں آنا کتنا کھلتا ہے. وہ دونوں اب اس بھیڑ کے درمیان راستہ بنا رہی تھیں. اور نہیں تو کیا، ہر بندہ دھکم پیل پر لگا ہوا ہے. سب کو اپنی پڑی ہے. کوئی مر رہا ہو، کسی کا دم گھٹ رہا ہو، کسی کو کوئی خبر نہیں. وہ ناک پھلا کر بولی. زندگی کی دوڑ بھی تو ایسی ہی ہے یاسمین. سب اپنی میں لگے ہوئے، سب راستہ بنانے میں کوشاں، سب اپنی منزل محفوظ کرنے میں برسرے پیکار. یہ خود غرضی ہے نوری، اور خود غرضی آج کے زمانے کی اولین ضرورت. نور العین نے ٹکا کر جواب دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ خود غرضی ضرورت نہیں، خود غرضی وبا ہے، بیماری جو پھیلتی جا رہی ہے. تم چھوٹی ہو، نہیں سمجھو گی. اگر عمر کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی خود غرض بن جائیں تو ہم تا عمر کم عمر ہی رہنا چاہیں گے. نور العین ہنس پڑی. دفتن اس کی نظر ٹھیلے پر پڑی. ٹھیلے پر کتابیں ہی کتابیں تھیں. وہ بحث بیچ میں چھوڑ کر اس کی طرف لپکی. لو آپا، آپ نے اب کتنا وقت ضائع کرنا ہے. زبان تالو سے لگاؤ اور چلو ہمارے ساتھ. وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے ٹھیلے کی طرف لے آئی. ٹھیلے والا بوڑھا اسے دیکھ کر اپنائیت سے مسکرایا. بلا شبہ وہ لڑکی یہاں پہلے بھی آ چکی تھی. آپ نے تو اب فارغ ہونے میں بہت وقت لگانا ہے. ہم پورا دن اس بازار میں ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے آپ لگی رہیں اپنی کتابوں میں، ہم اماں کا باقی سامان لاتے ہیں. یاسمین سرسری اطلاع دے کر نکل پڑی. وہ اس کی بات سنی انسنی کیے کتابیں کھنگالتی گئی. بھائی صاحب، اس ہفتے شنکر ناگپال کا کتابچہ نہیں چھپا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی. بوڑھے نے گردن کو جنبش دی. اس کا جوش 7ویں آسمان کو پہنچا. بوڑھے نے جھک کر کتابوں کا پلندہ نکالا اور اس میں سے چن کر ایک کتابچہ نور العین کے حوالے کیا. زیست از شنکر ناگپال. اس نے اس سرورق پر انگلیاں پھیری اور مسکرا دی. بہت دیر وہ اس سرورق کو دیکھتی گئی، پھر سرسری ورق گردانی شروع کر دی. یکبارگی شور و غل سارے میں پھیلا. عجیب بھن بھناہٹ اور سنسنی. نور العین مجاہد کو پہلا خیال اپنی بہن کا آیا.
اس نے आजू बाजू देखा। यास्मीन का नामो निशान ना था। उसका हाथ सर को पहुंचा। ओह खुदाया, कहाँ चली गई यास्मीन? वो बड़बड़ाई। हर तरफ कांच की बोतलें टूटने की, कानों में चुभने वाली आवाजें फैलीं। उसने नजरें बाजार में दौड़ाईं। एक लम्हा पहले जिस बाजार में आम खरीदारियां चल रही थीं, वहां पर एक हंगामा मच चुका था। मुश्तइल मुजाहिरीन नारे लगाते और दशनाम तराजी करते हुए दुकानों के शीशे तोड़ रहे थे। लाठियों से वार करके ठेलों को कुचल देते। बाज लोगों ने कपड़े में लिपटी हुई मिट्टी के तेल की बोतलें थाम रखी थीं। अफरा तफरी के माहौल में भी नूरुल ऐन मुजाहिद एक टांग ना हिला सकी। हलक बिल्कुल सूख गया था और जिस्म से सारी तवानाई निचुड़ गई थी। अचानक एक जलती हुई बोतल फिजा में उछाली गई और घूमती हुई सीधा किताब फरोश के छोटे से ठेले पर आ गिरी। बोतल के माए का जैसे ही हवा के साथ मिलाप हुआ, वैसे ही एक चिंगारी निकली। देखते ही देखते चिंगारी ने आग का रूप धार लिया। आग ने अपने पंजे फैलाए और तुरंत किताब फरोश के लिबास को अपनी लपेट में लिया। वो चीखा और चिल्लाया, मगर हवस से भड़कती हुई आग को उसकी दर्द भरी सिसकियों पर जर्रा बराबर रहम महसूस ना हुआ। एक लम्हे के अंदर उसने किताब फरोश के पूरे जिस्म को अपने शिकंजे में लिया और राख बना डाला। ठेला भी शोलों की जद में आ चुका था। पुरानी किताबों की खुशबू अब जलते कागजात की तल्ख बू में बदल चुकी थी। नूरुल ऐन की आंखों के सामने अल्फाज, कहानियां, ख्वाब सब धुआं धुआं हो चुका था। हर फर्द अपनी जान बचाने के लिए फरार इख्तियार कर रहा था। किसी को उसका होश ना रहा। स्याह धुआं आसमान पर गालिब आ चुका था। नूरुल ऐन की समात में सिर्फ किताब फरोश की चीख गूंज रही थी, जो शायद हमेशा के लिए उसके दिमाग में गूंजती रहने वाली थी। वो सीने में किताब को दबोचे बदहवासी के आलम में चारों तरफ देखती रह गई। उसके गिर्दो नवाह में जैसे आग ने ऊंची दीवार खड़ी कर ली थी। आंखों की पुतलियों में नारंगी शोले नाच रहे थे। उस पर हैबत तारी हो गई थी। जिस्म पसीने में नहा चुका था। तेज धुएं ने उसकी सांसों पर कुफ्ल लगा दिया था। वो खांसना चाह रही थी, मगर खांसा भी ना जा रहा था। आंखों में जलन हो रही थी। वो मायूस होकर जमीन पर बैठ गई, बिल्कुल सुकड़ गई। खौफ से उसका जिस्म कांप उठा। उसने सर उठाकर देखा। आग करतब दिखाते हुए उसके करीब पहुंच रही थी। बसीरत में स्याही और सुर्खी के सिवा कुछ न रहा था। यूं लगता था जैसे किसी भी पल ये जालिम आग उसे भी ठीक इसी तरह से अपनी लपेट में ले लेगी जिस तरह किताब फरोश को लिया था। मोटे मोटे आंसू आंखों से डोलकर चेहरे पर फैले पसीने से फौरन जा मिलते। यकबारगीर रास्ता बनाते हुए अजीमुश शान शाहीन की तरह कोई आग को फलांगते हुए उसकी मदद को पहुंचा था। वो उसके सर पर खड़ा हो गया। उसने उसके कंधों के ऊपर मोटी चादर डालकर उसे ढांप लिया। वो उसकी टांगों और कमर के नीचे हाथ डालते हुए उसे उठाया और अपने सीने से लगाया। ये सब इस कदर अचानक हुआ कि नूरुल ऐन मुजाहिद को पलकें तक वाह करने की मोहलत ना मिली। यकलक घबराहट, अदम यकीनी और जांकनी का खौफ उसके सर से सरका। वो बच जाएगी। अजनबी की आमद ने उसे बावर करवाया। उसने भीगी आंखों के संग सर उठाने की जुर्रत की। घुंघरियाले बाल कंधों तक, सांवली रंगत, नकूश बेहद पुरकशिश। वो पसीने में भीगा हुआ था। उसके पीछे उठता हुआ धुआं जैसे अपना वजूद खो रहा था। वो चीखो पुकार जो उसने कुछ देर पहले सुनी बहुत दूर रह गई थी। एक सुकून था उस अफरा तफरी में भी। उस शख्स की मौजूदगी ने उसके ऊपर ठहराव कायम किया था। जब सारा जहां जल रहा था, सिर्फ वो था जो सलामती का पैकर बनकर उसकी जिंदगी में आया। वो शख्स उसे आग की फसील के पास ले आया। नूरुल ऐन ने बहुत पास से उस लहलहाती हुई नारंगी दीवार को देखा जो उसे पिघला रही थी। आंखें बंद कर दें, उसने हाँफते हुए पेशकश दी और कई कदम पीछे हुआ। नूरुल ऐन ने बेकाबू दिल को थाम कर पलकें मींच लीं। उस शख्स ने दौड़ लगाई और फिर आग में छलांग लगाते हुए बहिफाजत उसे बाहर ले आया। आग ने उसकी आस्तीनों को पकड़ा और उसके बाजुओं को जलाया, मगर दूसरी तरफ चंद लोग पहले से खड़े थे। उन्होंने तुरंत उसके जलते हुए बाजू पर मिट्टी छिड़क कर आग को काबू किया। नूरुल ऐन मुजाहिद की आहिस्तगी से पलकें वाह हुई। उसकी बसीरत पर उसी शख्स का चेहरा छाया हुआ था।
وہ کوئی خوابیدہ سا لمحہ تھا، یوں جیسے وہ بادلوں میں ہو اور وہ شخص اسے اٹھائے سیر کروا رہا ہو۔ وہ شخص اسے سڑک کنارے بٹھا کر دوسرے لوگوں کی طرف بھاگا۔ سب اس کی طرح چادروں میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ ہر ایک کے پاس جا کر حال دریافت کرتا۔ وہ کتنا رحم دل اور جہاں دیدہ تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ آس پاس لوگ پانی کی بالٹیاں آگ پر اچھالتے ہوئے اسے دبانے میں کوشاں تھے۔ وہ سب کا حال دریافت کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا۔ آپ خیریت سے ہیں محترمہ؟ کتنا نرم کو تھا وہ اجنبی۔ وہ خیریت سے نہ بھی ہوتی تب بھی وہ آواز کافی تھی اس کا حال درست کرنے کے لیے۔ اس نے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ اس شخص نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچھ دیر اس ہاتھ کو دیکھتی گئی، پھر اس نے اسے تھامنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نازک باریک انگلیوں والا ہاتھ بڑے مضبوط اور سخت ہاتھ میں بڑی سہولت سے بند ہوا۔ ایک عجیب سا سرور، ایک نشاط اس کے جسم میں دوڑا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ حسن پرست تو کبھی نہیں تھی، پھر کیوں کر وہ اس احسن حسن سے نظر اٹھا نہیں پا رہی تھی؟ آپ ہم سب کے ساتھ چلیں، میں سب کو حویلی لے جا رہا ہوں، طبیعت بحال ہو تو لوٹ جائیے گا۔ اس سارے میں نور العین کو یکدم یاسمین کا خیال آیا۔ نہیں، ہمیں اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے۔ اسے بولنے تک میں دشواری ہو رہی ہے۔ بہن کا ذکر سن کر شنکر واضح طور پر پریشان ہوا۔ آپ کو آج نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ صبح کے اخبار میں احتجاج کی خبر چھپی تھی۔ آپ جانتی ہیں حکومت نے لگان یعنی زمین پر ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے زمیندار نکل پڑے ہیں اور ہر جگہ آگ لگا رہے ہیں۔ ہمارے علم میں نہیں تھا، اب ہم اپنی بہن سے بچھڑ گئے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہوئی۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، وہ ابھی مل جائیں گی، آپ چلیں میرے ساتھ۔ تو وہ جانے والا نہیں تھا؟ اسے سکون ملا کہ اس مہم تلاش میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رضاکاروں نے بالآخر آگ پر قابو پا لیا تھا۔ اسے بے اختیار کتاب فروش کی وہ دل خراش چیخ سنائی دی۔ اس نے پلکیں میچ لیں۔ اگر وہ شخص نہ ہوتا تو شاید ایسی کئی چیخیں وہ بھی بلند کرتی۔ آپ کا شکریہ کہنا بھول گئے ہم۔ اس کی نظر اس کی پھٹی ہوئی آستین سے جھانکتے ہوئے جلے کے نشان پر پڑی۔ ہماری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف سہنی پڑی۔ وہ گردن جھکا کر بولی۔ کتاب سینے سے چپکائی ہوئی تھی۔ یہ ذرا سی آگ میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اگر کبھی کوئی آگ مجھے راکھ کرنے میں کامیاب ہو جائے تبھی میرے حال پر افسوس کیجیے گا۔ رواداری، وزادار اور خلوص تو جیسے اس مرد کی ہی صفات تھیں۔ اور ہاں، پہلے پہل شور شرابہ سن کر بھاگنے کی تیاری پکڑا کریں۔ ایک جگہ کھڑے رہنے سے جان خطرے میں نہ جھونکا کریں۔ شنکر ٹھہر ٹھہر کر اسے بتا رہا تھا۔ اگر چاشنی کی آواز ہوتی تو شاید اس مرد کی آواز جیسی ہوتی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا اور ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہم گھر سے کم ہی نکلتے ہیں۔ آج کے بعد تو شاید ابا اور بھی پابندیاں نافذ کر دیں۔ وہ کچھ مرجھا کر بولی۔ اور وہ کیوں؟ آپ انسان ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، کوئی آپ پر پابندی کیسے نافذ کر سکتا ہے؟ شنکر نے سرسری سے انداز میں کہا۔ نور العین نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ بعض انسان اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے۔ وہ جیسے بڑبڑائی، مگر شنکر اسے سن چکا تھا۔ انہیں سانس بھی لینی ہو تو سرپرست کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر یہ تو ناانصافی ہے محترمہ۔ آپ بلکہ ہر انسان اپنی زندگی کا مالک ہے۔ نور العین نے گردن جھٹک دی۔ ہم نے اب تک آپ کا نام نہیں پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نور العین نے موضوع بدلنا چاہا۔ شنکر نے ایک چور نظر اس کتاب پر ڈالی، پھر مسکرایا۔ پہلے آپ بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ نور العین، سیدہ نور العین مجاہد۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں کا نور۔ کتنا موزوں نام رکھا تھا۔
وہ لڑکی واقعتاً دیکھنے والے کی آنکھ کا نور بن جاتی تھی۔ اور آپ کا نام؟ شنکر، شنکر ناگپال، پیشے سے میں ایک شاعر ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ نورالعین پہلے اپنے آپ میں چلتی رہی، پھر ایک دم سے رک گئی۔ ایک منٹ، وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ شنکر ناگپال، شاعر؟ یہ، اس نے کتاب شنکر کو دکھائی۔ زیست کا ہفتہ وار کتابچہ آپ لکھتے ہیں؟ شنکر نے بس سر کو ہاں میں جنبش دی۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہم سچ میں آپ سے مل رہے ہیں۔ ہم آپ کی شاعری کے دل دادا ہیں۔ شاید ہی کوئی کتابچہ ہو جو ہمیں ازبر نہ ہو۔ خدا آپ کے ہاتھ سلامت رکھے۔ اس کا چہرہ جوش و خروش کے باعث تمتما اٹھا۔ حیرت کی بات ہے، اتنے عام الفاظ کو آپ اتنا سراہ رہی ہیں۔ وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ عام؟ آئندہ اپنے لفظوں کی توہین نہ کیجیے گا، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولی اور وہ ہنس پڑا۔ کیا مردانہ قہقہے اتنے ہی دل فریب ہوتے تھے یا وہ خدا کی کوئی غیر معمولی تخلیق تھا، جیسے پریوں کی کسی کتھا کا عظیم الشان شہزادہ ہو؟ نورالعین، اس نے پہلی دفعہ وہ نام لیا اور نورالعین کو اپنا نام آج سے قبل اتنا پیارا کبھی نہ لگا۔ میں آپ کو اپنے مشاعرے میں شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی۔ ہم ضرور آنا چاہیں گے، مگر وہ بے دلی سے بولی، ہمیں اجازت نہیں ملے گی۔ ابا ضرورت کے بغیر سیر سپاٹوں کی اجازت نہیں دیتے۔ تو آپ سے کس نے کہا ہے کہ انہیں مشاعرے کا بتائیں؟ یعنی ہم اپنے ابا جان سے جھوٹ کہیں؟ میں اسے زندگی پر اپنی حکومت بحال کرنا کہوں گا، جہاں فیصلوں پر، آپ کے ہر عمل پر آپ کی مرضی شامل ہو۔ وہ ترغیب اتنی بری ہو کر بھی اتنی پرکشش کیوں تھی؟ یا شاید یہ وہ راستہ تھا جس پر نورالعین مجاہد غیر دانستہ طور پر عمل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ اجنبی اسے وہ سب کہہ رہا تھا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ آپا! یاسمین کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر نظریں گھمانے لگی۔ لگتا ہے آپ کی بہن نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔ آپ ایک دلچسپ ساتھی رہیں، آئندہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ ناگپال حویلی دیوان خانہ امرتسر کے بچے بچے کو پتہ معلوم ہے۔ وہ سرگوشانہ انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ یاسمین بھاگتے ہوئے اس کی طرف پہنچی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ہانپنے لگی۔ کمبل سے ڈھکی ہوئی الجھی ہوئی لٹیں اور چہرے پر جلے کے نشانات والی نورالعین کو دیکھ کر اس کا دل ہول اٹھا۔ کہاں چلی گئی تھیں تم؟ نورالعین نے یاسمین کے کندھے جھنجھوڑے۔ آپا، آپا، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یاسمین اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے بولی جو آگ کے باعث کناروں سے جل گئے تھے۔ آپا، او خدایا، آپا! وہ بہن کی حالت دیکھ کر رونے کے در پہ تھی۔ ہم بہت ڈر گئے تھے یاسمین، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں سے تازہ آنسو ڈول گئے، لیکن پھر لبوں پر آسودہ مسکراہٹ بکھری۔ ہمیں بچا لیا گیا یاسمین، ہم بچ گئے، اس نے کہہ کر بچھڑی ہوئی بہن کو گلے سے لگایا۔ یاسمین نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کئی آنسو اندر پیے۔ بس اب گھر چلو، ہمیں اس بازار سے وحشت ہو رہی ہے، نورالعین نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ آج تو ابا نے ہم دونوں کی خوب خبر لینی ہے۔ یاسمین نے نورالعین کے خوف کو الفاظ کا لباس پہنایا۔ یکدم گھر لوٹنے کا خیال اسے شدید بوجھل کرنے لگا۔ آپ دونوں نے تو بے وقوفی کی ساری حدیں پار کر دیں۔ گھر کے اندر جرگا لگا ہوا تھا۔ بختیار مجاہد سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ یاسمین اور نورالعین سر جھکائے ان کی ڈانٹیں سن رہی تھیں۔ درخشاں ان کے عقب میں کھڑی شوہر کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ معذرت ابا، ہمیں علم نہیں تھا، یاسمین بولی۔ نورالعین کی آنکھوں میں بے اتنائی سی تھی۔ وہ جلد از جلد اس سب سے فارغ ہو جانا چاہتی تھی۔
کتنی دفعہ کہا ہے کہ اخبار پڑھے بغیر گھر سے نہ نکلا کریں، اگر کچھ ہو جاتا تو بتائیں ہمیں۔ وہ بری طرح سے چلائے۔ ان کی ہر چیخ پر یاسمین اور نورالعین چونک جاتی۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کی عقلوں کو؟ اور حال تو دیکھیں اپنا۔ ان کی کٹیلی نگاہ نورالعین پر ٹھہری۔ اس کی گردن خفگی اور غصے سے جھکتی چلی گئی۔ آپ بڑی ہوتے ہوئے بھی اتنی لاپرواہی کیسے برت سکتی ہیں؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بتائیں ہمیں، یہ کیا طور طریقے بنا رکھے ہیں دونوں نے؟ انہوں نے انگشت شہادت بلند کر کے خوب سنائی۔ دونوں شرمندہ ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ درخشاں کی دخل اندازی انہیں شدید ناگوار معلوم ہوئی۔ وہ ان کی طرف گھومے۔ اور آپ ہی کم سے کم تھوڑی ذمہ دار ہو جائیں۔ وہ درخشاں پر چلائے۔ نورالعین کا ہاتھ مٹھی میں بند ہوا۔ ضبط کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ درخشاں کی آنکھوں میں کچھ بہت بری طرح سے ٹوٹا۔ آپ سے اتنی بڑی غلطی کی توقع نہ کی ہم نے۔ جوان بیٹیاں سر پر ہونے کے باوجود اتنی لاپرواہی؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ کیا شہر کے حالات کا علم نہیں؟ بچیوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خبریں پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ وہ درخشاں کو خوب سنا کر واپس ان کی طرف مڑے۔ انگشت شہادت بلند کی۔ ہماری بات دونوں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ کچھ دنوں تک تو آپ دونوں کا اپنے اپنے کمروں سے قدم تک نکالنا بند ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو کچھ ہو جاتا تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھاتے؟ کیا کہتے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت ہی نہیں کر سکے؟ انہوں نے کہہ کر کرسی سے ٹیک لگائی۔ اب چلتی بنے دونوں۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نورالعین ایک شکایتی گھوری سے ماں کو نوازتے یاسمین کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں غصے کی شدت سے کپکپا رہی تھیں۔ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ نورالعین آپ کیسی ہیں؟ یاسمین آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نورالعین آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس بھسم ہوتے ہوئے کتاب فروش کو دیکھ کر آپ کسی صدمے میں تو نہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی زور سے بولی۔ یاسمین کی بتی گل ہوئی۔ نورالعین کی سرپھری باتوں نے اس پر سکتہ طاری کیا۔ اس سے اچھا تو وہ اجنبی تھا یاسمین۔ ہمارے ابا جان، ہمارے اپنے ابا جان سے بہتر وہ شخص تھا۔ وہ ہر لفظ پر زور دے دے کر بولی۔ اس نے پوچھا تھا ہم سے کہ ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اس نے ہمیں ڈانٹا نہیں۔ اس نے ہمارے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائیں۔ وہ غیر ہمارے ابا جان سے زیادہ اچھا ثابت ہوا۔ نورالعین کی باتوں نے یاسمین کا دل کچھ لمحے کے لیے بند کر دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسی باتیں آپا اپنے منہ سے نکال رہی تھیں؟ اس کے دل میں ابا جان کا بغض ضرور تھا، مگر یہ بغض اس قدر قوی تھا اسے آج علم ہوا۔ آپا آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایسی سرپھری باتیں کیوں کرتی ہیں؟ وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ ہماری بس ہو گئی ہے یاسمین۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ شہد آنکھوں میں سرکشی بھری ہوئی تھی۔ ہم بچے نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہیں۔ ہم گھٹ گھٹ کر ڈر ڈر کر جینا نہیں چاہتے۔ ہم اس خوف کے ساتھ جینا نہیں چاہتے کہ ہماری غلطیوں پر، چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر ابا ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے دوپٹہ کھینچ اتارا اور پلنگ پر اچھال دیا۔ ہم کھل کر جینا چاہتے ہیں، جس میں غلطی کی گنجائش ہو، جس میں کھلی فضا میں سانس لینا ممکن ہو، جس میں ہم اس چہار دیواری میں قید نہ ہوں۔ وہ ایک آزردہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے یاسمین کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کے برفیلے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ یاسمین پتھرا چکی تھی، رنگ فق ہو چکا تھا۔ ہم رہا ہونا چاہتے ہیں۔ یاسمین نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور 2 قدم پیچھے کھسکی۔ اسے نورالعین سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں آپا، آپ باغی بنتی جا رہی ہیں۔ ابا نے ڈانٹا ہے تو وہ بھی خیال سے، انہیں فکر ہے ہماری۔ تم نے سنا نہیں کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہمیں کچھ ہو جاتا تو دوسروں کو کیا منہ دکھاتے؟ اس نے تردید کی۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں مگر ابا کو نہیں سمجھی۔ وہ کہاں اپنا پیار ظاہر کرتے ہیں؟ یاسمین نے جواباً کہا۔ جو بھی ہو،
محبت کے 2 لفظ کہنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، مگر آج تک ابا نے ہمیں صرف ڈانٹا ہے، ہماری غلطیاں گنوائی ہیں۔ بچپن میں نمازوں میں تاخیر ہو جائے تو، کبھی سپارہ دیر سے پڑھیں تو، کبھی دوپٹہ پہننا بھول جائیں تو، کبھی نماز قضا ہو جائے تو۔ ایسی ہوتی ہے زندگی، جہاں چھوٹی سے چھوٹی بات کا کھاتے میں حساب رکھا جائے، ہر عمل پر عقاب سی نظر رکھی جائے۔ انگلی اٹھا کر چبا چبا کر بولی، آنکھوں سے اشک برسنے لگے۔ خدا کو ناراض نہیں کرنا، خدا سزا دے گا، گناہ سے بچو ورنہ جہنم میں جل جاؤ گی۔ کیا اس کے علاوہ کوئی نصیحت تمہیں یاد ہے بھی؟ یاسمین نے گہرے شوق کے عالم میں گردن دائیں بائیں ہلائی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج کسی مختلف نورالعین سے مل رہی تھی۔ آپا، آپ بہک گئی ہیں اور ہم آپ کی طرح بہکنا نہیں چاہتے۔ شب بخیر، وہ سختی سے کہتی کمرے سے نکل پڑی۔ نورالعین نے ہاری ہوئی سانس خارج کی، سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ کھڑکی تک پہنچی، چاند کی چاندنی نے اس کا چہرہ منور کیا۔ وہ اس چاند کو تکتے ہوئے مسکرا دی۔ چاند میں اسے ایک چہرہ نظر آیا، پریوں کی کتھا کے دل فریب شہزادے کا چہرہ، چوڑے کندھے، لمبا قد اور دلکش نقوش۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی پر حکومت کرنی چاہیے۔ وہ کتنا آزاد تھا، کتنا دانشور۔ کیا زندگی اس پر بھی تھوڑی مہربانیاں نہیں کھول سکتی تھی؟ کیا اسے بھی کھل کر سانس لینے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی؟ حال، وہ مغرب قضا ہونے سے پہلے گھر لوٹی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں خالی پن کا احساس رقم تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اسے رخسار بی کی طرف سے واپسی پر ایسا محسوس نہیں ہوا۔ گو کہ کچھ تھا وہاں پر جو رہ گیا تھا، کوئی ایسی شے جسے وہ مدت سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر کیا؟ وہ گھر والوں کو سلام کہہ کر اور دادی سے مل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا بستہ کھولا اور لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ وہاں ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے لفافے کو انگلیوں کے درمیان ٹٹولا۔ اس پر ایک نام درج تھا، جمال الدین کی طرف سے۔ ایک بارگی یاسمین کے جسم سے دھوئیں اٹھے۔ دل کو جیسے خط کی تحریر کے مفہوم کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں کے سنگ پلنگ پر بیٹھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کی وہ ملاقات دماغ میں دوڑی۔ شرماتا ہوا وہ آدمی اسے کنکھیوں سے دیکھتا ہوا دل کی باتیں بتا رہا تھا۔ اس کا جی بری طرح لرز رہا تھا۔ بالآخر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اندر سے بھورا کاغذ برآمد کیا اور تحریر پڑھی۔ یاسمین کے نام میرا پہلا خط۔ یاسمین کے نام، جس کا نام محض نام نہیں، میرے دل کا وہ جز بن چکا ہے جسے میں نے اگر خود سے جدا کیا تو دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ آج مجھے ایک خاص شخص نے مشورہ دیا، جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اس سے نڈر ہو کر مختصر خط لکھ کر بھیجو۔ اس نے کہا کہ خطوط میں ایک نرالی سی اپنائیت ہوتی ہے، انہیں لکھتے وقت انسان اپنی ذات کا حصہ وقف کر دیتا ہے۔ اب کہ یہ خط تمہارے نام لکھ رہا ہوں، اس بات کا مفہوم پہلے سے بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ ہاں، میں وقف ہو رہا ہوں۔ میری ذات کا ایک پہلو جسے میں دل میں دفنائے ہوئے تھا اس خط میں منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خط سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر مختصر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں اس پر یکے بعد دیگرے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر دنیا کی تمام سیاہی بھی ناکافی ہوگی اور درختوں کی آبادی بھی کاغذ بنانے میں وقف ہو جائے گی، لیکن میرے احساسات قلم بند نہ ہو پائیں گے۔ محبت کی بوند دل میں بنا بتائے ٹپکتی ہے، ذرا سا چھڑکاؤ کافی ہوتا ہے دل کی اس وادی کو زرخیز کرنے کے لیے، جہاں ہر نشیب و فراز میں صرف محبت بسی ہوتی ہے، جہاں نہریں عشق کی بہتی ہیں، ہوائیں چاہت کی چلتی ہیں اور ہریالی عقیدت کے گیت گنگناتی ہیں۔ وہ دن نہایت عام دن کی طرح طلوع ہوا تھا۔ وہ جانتا نہ تھا کہ یہ معمولی دن کس قدر خاص بن جانے والا ہے۔ تم فوج میں بھرتی ہو رہے ہو، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ مصدق چودھری کی آرام گاہ میں گویا طوفان برپا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس بحث میں اپنے باپ سے الجھ چکا تھا۔
مگر آج اس نے تہیہ کیا کہ اس جنگ کو جیت کر ہی دم لے گا۔ آنکھیں سرخ تھیں، سینہ پھلایا ہوا تھا، اور اس سارے میں اس کی ماں تھی جو روز کی تکرار کے بعد پہلے سے زیادہ پس جایا کرتی۔ ہمارا خاندان پشتوں سے فوج کی خدمت کر رہا ہے، تم کس مٹی کی تخلیق ہو جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر تلے ہو؟ وہ اس کے باپ ٹھہرے تھے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اور بغاوت کا جواب کرارے زوردار لہجے سے دے رہے تھے۔ مجھے اس ریاست کی خدمت نہیں کرنی بابا، مجھے غلامی منظور نہیں۔ میں 10-12 سال تک فوج کا پابند ہو جاؤں گا اور یہ مجھے کسی صورت منظور نہیں۔ وہ انگشت شہادت بلند کر کے بولا، تم اسے غلامی کہتے ہو؟ تمہارے دماغ میں یہ فطور بھرنے والی یقیناً تمہاری ماں ہے۔ اس کی خبر تو میں لے لوں گا، مگر میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تم فوج میں بھرتی ہو رہے ہو۔ انہوں نے تند گھوری سے رخسار بی کو نوازا، پھر جمال کی طرف بڑھے۔ باپ بیٹے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا۔ اب اور نہیں، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا۔ مجھے کچھ اور کرنا ہے بابا۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں ایک وکیل بننا چاہتا ہوں۔ فوج میں گیا تو ضائع ہو جاؤں گا۔ ہلکی بھوری آنکھوں میں ان خوابوں نے زور لیا جو وہ سالوں سے سینے میں پال رہا تھا۔ اس کے ساتھ رحم کی فریاد بھی در آئی۔ مصدق نے اس کے گال پر زوردار چپیڑ مارا۔ جمال ہکا بکا رہ گیا۔ گال سرخی مائل ہو چکا تھا، گردن ترچھی۔ رخسار بی نے شوق سے لبوں پر ہاتھ جمایا۔ تمہارے زمانہ شناس بننے کے شوق کو مارنے کے لیے ہی تمہیں فوج میں بھرتی کروا رہا ہوں۔ یہ ساری جذباتی باتیں ہیں۔ یہ سارے نام نہاد وکیل اور سیاست دان اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ایک ایسے خواب کا تعاقب کر رہے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ گردن ترچھی کیے کھڑا رہا، آنکھیں ضبط سے میچ لیں، ہاتھ مٹھی میں بھینچ لیے۔ جوان بیٹا باپ سے تھپڑ کھائے تو وہ تھپڑ حالت مرگ تک نہیں بھولتا۔ اس نے نم آنکھوں کو بہنے سے باز رکھا اور گردن اٹھائی۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، مار مار کر مجھے اپاہج ہی کر دیں، میری ہڈیاں توڑ دیں، لیکن میں کبھی بھی فوج میں بھرتی نہیں ہوں گا۔ آواز بلند کی۔ تو پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑایا، تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اس کے اوپر مکوں اور لاتوں کی برسات کرتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے، ہر ایک وار اس کے جسم پر عارضی مگر روح پر دائمی چوٹ لگاتا۔ جمال کی چیخو پکار اور اس کے جبڑے پر پڑتے زخموں کے نشانوں نے رخسار بی کو میدان میں کودنے پر مجبور کیا۔ وہ سب بھلا کر احتجاج کرنے لگیں۔ مصدق نے انہیں لگے ہاتھوں دھکا دیا، وہ زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ ماں کی سسک سن کر جمال کے اندر شاہانہ آگ لگی۔ اس نے ہاتھ پاؤں چھڑوائے اور صحن کے وسط میں پہنچ کر اپنے باپ کے اوپر انگلی بلند کی۔ بابا بس، ماں کو کچھ نہ کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پست مگر خطر انگیز آواز میں بولا۔ اس کے انداز میں اتنی وحشت تھی کہ چند ثانیے مصدق کو سانپ سونگ گیا، لیکن اپنی حاکمیت کا زور بحال کرنے کے واسطے اس کی دھنائی کا سلسلہ پھر شروع کیا۔ مجھے آنکھیں دکھاؤ گے؟ مجھے، اپنے باپ کو؟ اسے صحن میں کسی جانور کی طرح گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر کھڑا کر دیا۔ جب تک تمہارے دماغ سے سیاست کا کیڑا نہ نکل جائے مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ انگلی اٹھا کر متنبع کیا، پھر ایک وقفہ لیا۔ زخموں سے چور جمال الدین کی سانسیں اتھل پتھل تھیں۔ اس نے ایک نظر فکر مند ماں کو دیکھا۔ اور تمہیں تو میں دیکھتا ہوں۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کرنے سے قبل وہ رخسار بی کی طرف منہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ جمال کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے بند دروازے کے پار اپنی ماں کی دلدوز چیخیں سنی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگا۔ بابا، ماں کو کچھ نہیں کہنا۔ وہ بے بسی، بے کلی اور رنج سے دہاڑتا گیا۔ آس پاس گزرتے ہوئے لوگ اسے دیکھتے، مگر وہ سب کو نظر انداز کیے دروازہ بجاتا گیا۔ ذلت، رسوائی، تذلیل اس کے لیے کوئی نئی چیز نہ تھی، نہ اسے ماں کی سلامتی سے زیادہ کچھ عزیز تھا۔ جب انگلیوں کی بس ہو گئی، وہ سرخی مائل اور سوج گئیں، تب اس نے گٹوں کی مدد سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ کچھ نہ کرنا ماں کے ساتھ، کچھ نہ کرنا، وہ بہت بھولی ہے۔
اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، کپڑے جسم سے چپک چکے تھے۔ اسے جانے دو، ظلم نہ کرو، کسی بچے کسی تڑپ تھی آواز میں۔ ساری دنیا دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ دروازے پر خون کے داغ دیکھ کر وہ بے اختیار رک گیا۔ اس کے گٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس نے زخمی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ اندر اتارا، آنکھیں غصے کی شدت سے میچ لیں۔ وہ پیر پٹکتے گلی سے نکل پڑا۔ شاید ہی کبھی اس نے اتنا والہانہ پن خود پر محسوس کیا ہو۔ وہ نہ جانے کتنی گلیوں میں ٹہلتا رہا، پھر ایک جگہ کھمبے کے پاس رک گیا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ سر سے والہانہ پن چھٹ چکا تھا۔ اسے اپنا آپ کھوکھلا محسوس ہوا۔ آسمان سے بارش کی ایک بوند ٹپکی۔ اس نے ایک نظر آسمان کو شکوہ کنا نظروں سے دیکھا، پھر گویا ہار مان کر گردن جھکا لی۔ ایک تو ٹھنڈ تھی اور وہ بنا شال اور چھتری کے تھا۔ بادل ایک بوند برسا کر نہ باز آئے اور جلد ہی تیز بارش برس پڑی۔ وہ چند پل میں پور پور بھیگ چکا تھا۔ بے بسی اس قدر انتہا کو پہنچی کہ گرما گرم آنسو آنکھ سے ابل کر بارش کے پانی کے ساتھ ملنے لگے۔ اگر یہ بارش نہ ہوتی اور کوئی اسے بچے کی طرح آنسو بہاتے دیکھ لیتا تو شاید وہ شرم سے مر ہی جاتا۔ وہ پلکیں میچ کر کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ بصیرت پر ویسے اندھیرے چھا گئے جیسے اندھیرے اس کی زندگی پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ پلکیں کھولی گئی تھیں، اندھیرے کو روشنیاں چیر رہی تھیں، سر کی دھند چھٹ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ سر پر اسکارف لپیٹی لڑکی چھتری کے سائے میں کھڑی اسے جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، ٹھنڈ دیکھی ہے آپ نے؟ وہ آنکھوں میں تشویش سجائے بولی۔ اچھا ہی ہے میری طبیعت بگڑ جائے اور میں… وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ اب کیا اس کے سامنے اپنے غموں کا پرچار کرتا؟ مجھے لگتا ہے آپ پریشان ہیں، کچھ دیر ٹھہریے، ہم ابھی آئے۔ وہ سڑک پر دور کہیں گم ہو گئی۔ اس نے پھر آنکھیں میچیں اور تاریکیوں کو گلے سے لگایا۔ ٹھنڈ اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ کل تک اسے شدید بخار چڑھ جاتا۔ کاش یہ بخار اتنا بگڑ جائے کہ وہ نیز تو نابود ہو جائے۔ اس نے دل میں خواہش کرتے ہوئے آہ بھری۔ یہ لیں۔ وہ آواز پھر سنائی دی۔ پلکیں واہ ہوئیں، روشنیاں نئے سرے سے آنکھوں میں داخل ہوئیں۔ اس نے مرجھائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ ایک چھتری اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ چمن گلاب میں ایک اضافی چھتری تھی۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ میں تھاما ہوا تھیلا اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے سوالیہ تاثر کے سنگ دیکھ رہا تھا۔ یہ سنگترے، ہماری دادی جان کہتی ہیں ان سے جان بنتی ہے۔ مجھے تو یہ بہت لذیذ لگتے ہیں، انہیں کھا کر غم کم ہو جاتا ہے۔ جمال نے اسے دیکھتے ہوئے وہ تھیلا تھام لیا۔ بھاری پن، ویرانگی اور سنسانی، گویا ساری رنجشیں رفتہ رفتہ اپنا آپ کھونے لگیں۔ معمولی سا کرم تھا اس لڑکی کا، اس کے اندر سے مر جانے کی خواہش دم توڑ گئی۔ چلیں چھیلیں اسے اور کھانا شروع کریں۔ وہ ہاتھ باندھ کر یوں بولی جیسے اس کے کھائے بنا وہ کہیں جانے والی نہیں تھی۔ بارش کی رفتار سست ہونے لگی۔ جمال نے تھیلی سے ایک سنگترا نکالا، ہلکے ہاتھوں سے اسے چھیلا اور پھانک منہ میں ڈالی۔ کھٹاس کے ساتھ مٹھاس اس کے حلق میں اتری۔ آج سے پہلے شاید ہی کوئی سنگترا اسے اتنا لذیذ لگا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ کہا تھا نا سنگترے غم غلط کرتے ہیں۔ کیا واقعی سنگتروں نے اس کا غم غلط کیا تھا یا وجہ کوئی اور بنی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی والدہ رخسار بھی کہتی ہیں غم بانٹنے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور میری دادی کہتی ہیں کہ دوسروں کے غم سننے والے جنتی ہوتے ہیں۔ جمال بے اختیار زیر لب ہنس دیا۔ کتنی معصوم سادہ تھی وہ لڑکی۔ گھر میں اتنی مرتبہ دیکھنے کے باوجود آج سے پہلے اس پر دھیان کیوں نہ گیا؟ خواہشات ادھوری رہ گئیں، بس ڈر ہے کہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وہ بلا تاثر سی آواز میں بولنا چاہتا تھا، مگر چاہ کر بھی اذیت نہ چھپا سکا۔
خواہشات سے لو نہیں لگاتے جمال الدین صاحب، یہ بڑی بے وفا ہوتی ہیں، کبھی پوری ہو جاتی ہیں تو کبھی ادھوری رہ کر ہمارا دل جلاتی ہیں۔ مگر اب تو لو لگانے کی حماقت کر لی، خواب چکنا چور ہو گئے، اب کیا کروں؟ وہ سنگترے کی نئی پھانک اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ قبولیت، اس حقیقت کو قبول کر لیجئے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پہنچ سے دور ہے، اسے رب کی رضا سمجھ لیں، تقدیر کا لکھا مان لیں۔ جمال کا نوالا منہ میں رہ گیا۔ اتنی سی عمر میں اتنی دانشوری! شاید بڑے بزرگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے پہلے سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ مشکل ہے، وہ بس اتنا بولا۔ جینا آسان نہیں ہوتا جمال الدین صاحب، زندگی سے آسانیوں کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے، یہ تو امتحان ہے، ہر انسان کے لیے الگ نوعیت کا امتحان۔ کسی کو خواہشات پوری کر کے آزمایا جاتا ہے تو کسی کے خواب توڑ کر۔ سرخرو صرف وہی ہوتے ہیں جو دونوں صورتوں میں شکر گزاری، عاجزی اور انکساری کی رسی کو تھامے رکھیں۔ سنگترا صفا چٹ ہو چکا تھا، وہ جیسے کسی سحر میں کھو گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کی دادی جان ہی کہتی ہوں گی، وہ ذرا سا مسکرا کر بولا۔ یاسمین کھلکھلا دی۔ اس نے اس معصوم سی کھلکھلاہٹ کو اپنے دل کے خفیہ حصے میں محفوظ کر لیا۔ اس رات جمال الدین کو احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اسے زندگی جینے کی نئی وجہ جو مل گئی تھی۔ اور یہاں ختم ہوتی ہے خائن کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ اور میں تو فین ہو گئی ہوں ہمارے رائٹر عبدالاحد صاحب کی، اتنا اچھا لکھا ہے انہوں نے کہ مجھے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، میں اس کے ایک ایک لفظ کو انجوائے کر رہی ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے ناول کی تو جناب بیک گراؤنڈ اسٹوری ہمیں تھوڑی تھوڑی پتہ چل گئی ہے کہ نور العین جو ہے نا وہ شروع سے ہی اس کے اندر باغیانہ خواہشیں یا خیالات جو ہیں وہ آلریڈی موجود تھے، اور شنکر جو ہے وہ کلپرٹ نہیں ہے جس نے اسے کنورٹ کیا، اس کو اس راہ پہ لے کر آیا۔ وہ پہلے سے ہی اپنے گھر کے ماحول سے اور پابندیوں سے باغیانہ رویہ رکھے ہوئے تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسے ایک روزن ملا جہاں سے وہ باہر نکل سکتی تھی اور وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتی تھی، تو اس کو اس روزن کا کام جو ہے نا وہ شنکر ناگپال نے یہاں پلے کیا ہے۔ اور یاسمین چھوٹی بہن ہونے کے باوجود مجھے نور العین سے زیادہ سمجھدار اور میچور اپروچ کے ساتھ دکھ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایک مرد کی زندگی میں، وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یاسمین کیسے جمال کو گائیڈ کر رہی ہے اور اس کی لائف میں پازیٹیو چینج لانے کا باعث بن رہی ہے۔ تو جناب وہ خواتین جو اس چینل پر موجود ہیں اور اس ناول کو سن رہی ہیں، وہ اس بات سے ریلیٹ کر سکتی ہیں اور اپنی لائف میں ایسی پازیٹیوٹی بھی لا سکتی ہیں جس سے وہ اپنی زندگی میں موجود یا آنے والے مردوں کو بہتر راستہ دکھا سکیں۔ تو جناب ہمیں بہت اسٹرانگ بننا ہوگا، موٹیویٹڈ رہنا ہوگا اور اچھی اپروچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔